الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم آپ کو بیان کریں گے. آپ اپنے توجہ کے ساتھ اس کو بغور سننا ہے اور جو کچھ سنیں گے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئیے پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل اتاری بھائی موجود ہیں. عدیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام ہے وہ سنتے ہیں. جی عدیل بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر. مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ. بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ. پیش شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش شبی روشن
شبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا رے جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا رے جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا رے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بولا پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، اور گویا کہ استغاثہ کیا جا رہا ہے اور مدینے حاضری کی التجائیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدینے پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ ہم نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اس میں ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جو غیر مسلمز تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کے اندر بھی تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکہ کے نان مسلمز سکون سے وہاں پر بھی نہیں بیٹھے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیفیں پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ ہاں، وہ سوچ و بچار کرنے لگے، پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو، مسلمانوں کو کس طرح تکلیفیں پہنچانی ہیں۔ مدینے سے دور ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کا نام تھا بدر۔ کیا نام تھا؟ بدر۔ ہاں، وہ بدر کا گاؤں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس جگہ پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ایک مشہور جنگ ہوئی تھی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جنگ بدر کہا جاتا ہے۔
اور اس جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی، مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے، اور اس کے بعد اسلام کی عزت اور بڑھ گئی تھی، اور اسلام مزید تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مزید تیزی سے پھیلنے لگا تھا، اور اسی دن کا نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوم الفرقان رکھا ہے۔ اب آگے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، جنگ بدر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 313 صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے، اور ایک اونٹ پر 3 افراد مقرر تھے جو کہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ نان مسلمز کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ مسلمان 313، اور ان کے اگینسٹ جو غیر مسلم ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1000۔ اچھا، مسلمانوں کے پاس جو اونٹ تھے وہ تھے 70، اور گھوڑے کتنے تھے؟ 2۔ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس، اور جو غیر مسلم تھے ان کے پاس کتنا کچھ تھا ذرا سنیں۔ 1000 تو وہ خود تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ وہ لوگ اس کا مطلب ہے کتنے پاورفل ہوں گے اس لحاظ سے، جنگی ساز و سامان کے حساب سے۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ 17 رمضان شریف کو جمعہ کے دن پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 17 رمضان کو دن کے ٹائم پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جب رات آئی تھی 17 رمضان کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اسلامی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مغرب سے دن شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی نئی تاریخ جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کب سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد تاریخ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آج جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ آج اگر 17 رمضان شریف کی مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو رات ابھی چل رہی ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ 17 رمضان کا دن آئے گا۔ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے والی جو رات تھی وہ بھی 17 رمضان کی رات تھی، تو اس رات کو اس جگہ کا وزٹ کیا، جو بدر کا میدان تھا نا، اس جگہ کا وزٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک اسٹک تھی، ایک چھڑی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام اسٹک کے ذریعے زمین پر نشان لگا دیتے کہ کل فلاں نان مسلم فلاں جگہ پر مرے گا، وہ جو فلاں ہے وہ اس جگہ پر مرے گا، وہ فلاں اس جگہ پر مرے گا۔ یہ گویا کہ نشان دہی کر دی گئی، نشان لگا دیے گئے، چھڑی کے ساتھ نشان لگا رہے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ کافر، وہ یہاں مرے گا، فلاں غیر مسلم وہ یہاں مرے گا، فلاں غیر مسلم وہ یہاں مرے گا۔ اور پیارے بچوں، پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب اگلے دن جنگ ہوئی، جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ بھئی فلاں نان مسلم یہاں مرے گا، فلاں غیر مسلم یہاں مرا ہوا ہوگا، فلاں فلاں یہاں پڑا ہوگا، ویسا ہی ہوا۔ اور صحابہ کرام، روایتوں کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں حضور نے نشان لگایا تھا، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نان مسلم کے بارے میں فرما دیا تھا کہ وہ وہیں مرے گا، تو اس شخص کو وہیں پر مرا ہوا ہی پایا گیا تھا۔ وہ وہیں پر پڑا تھا جہاں حضور نے نشان لگا دیا تھا کہ بھئی یہاں مرا ہوا ہوگا، وہ اگلے دن وہیں پر مرا ہوا ملا۔ اور اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے آئے، فرشتوں نے مسلمانوں کی ہیلپ کی، مدد کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کتنے فرشتے آئے؟ ادھر 313 مسلمان تھے، ادھر 1000 بندے تھے، اور غیر مسلم جو تھے وہ 1000 تھے۔ تو 313 کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے فرشتے کتنی تعداد میں آئے؟ 1000 فرشتے آئے۔ کتنے فرشتے آئے؟ 1000 فرشتے سب سے پہلے مرحلے میں آئے۔ پھر اس کے بعد 3000 ہو گئے، اور اس کے بعد 5000 فرشتے ہو گئے تھے۔ اتنے فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ نبی پاک اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی دین سے، اللہ کے دیے ہوئے سے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں، پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنگ جیتنے کے بعد مدینہ شریف دوبارہ تشریف لے کر گئے، تو سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، یہ وہ جنگ جیت کر آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مزید کیا ہوا؟
اور معاملات آگے کس طرح چلتے رہے، یہ ہم آپ کو بیان کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں، جب ہمارا اگلا ایپیسوڈ ہوگا، پھر ہمارا جب یہ سیگمنٹ آئے گا اس میں آپ کو بیان کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں کیو کارڈز نظر آ رہے ہیں۔ ان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد اتاری بھائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اذہان اتاری بھائی۔ تو فہد بھائی اور اذہان اتاری بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی فہد بھائی اور اذہان بھائی۔ پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہو کر زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا، اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیا ہے، لہذا تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے، نرمی کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کسی بھی جانور یا پرندے کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے اور نہ ہی تکلیف دینی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ جو پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جا رہے ہوں گے، کہیں بلی نظر آئے گی، بلی کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، بعضوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ طوطے وغیرہ انہوں نے پالے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پالتو جانور اس طرح پالے ہوتے ہیں، اب وہ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ کھیل رہے ہیں لیکن اس کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بقرعید کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اونٹ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اب وہ بندہ ہوا ہے، اس کو جاتے ہوئے بلا وجہ لات مارتے ہوئے جائیں گے، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ وہ بھی جاندار ہیں، جانور ہیں، وہ زبان سے کہہ نہیں سکتے لیکن ان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، آزمائش تو ہوتی ہے۔ اسی طرح جو جن شہروں میں، جن علاقوں میں، جن دیہاتوں، گاؤں گوٹھوں کے اندر اونٹ کے اوپر جو ہے وہ پیچھے مختلف گاڑیاں، اونٹ گاڑی جس کو بولتے ہیں نا، پیچھے وہ لکڑی کی وہ انہوں نے باندھی ہوتی ہے اور سامان ادھر سے ادھر لے کر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیل گاڑی ہوتی ہے، گاؤں گوٹھوں میں آپ دیکھیں تو کھیتوں میں ہل چلایا جا رہا ہوتا ہے بیلوں کے ذریعے ہیں۔ تو یہ سب جو جانور ہیں ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، بلا وجہ ان کو ماری جائیں، اسٹک سے ماریں، ڈنڈی سے ماریں، کوئی چھڑی ہو اس سے ماریں، چمڑے سے ماریں، اچھی بات نہیں ہے، گناہ ملتا ہے، بلا وجہ ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے میرے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج ہم آپ کو جس سنت کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہے سوتے وقت سرما لگانا۔ جی ہاں، آپ بولیں گے کہ بھائی سوتے وقت کس نے دیکھنا ہے، نہ ہم نے کہیں باہر آنا ہے نہ کہیں جانا ہے، تو سوتے وقت سرما کیوں لگائیں؟ سوتے وقت سرما لگانا یہ سنت مبارکہ ہے، ثواب ملے گا آپ کو، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں آئیں سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد سرما ہے۔ کون سا سرما ہے؟ اسمد، لوگ اس کو اسمت بھی بولتے ہیں لیکن اس کا جو درست پروناؤنسیشن ہے وہ ہے اسمد، میم کے نیچے زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسمد سرما سے نظر تیز ہوتی ہے
اور جو ہماری آئی لیشز ہوتی ہیں یہ ان کو بھی، یعنی کہ جو پلکیں ہوتی ہیں نا ہماری پلکیں، ان کو بھی اگاتا ہے، گھنی ہوتی ہیں اس سے یہ، ٹھیک ہے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، سرما لگانے کا ایک طریقہ سنتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں 3 بار سلائی لگا کر سرما لگا لیا جائے، ٹھیک ہے، 3 بار جو ہے وہ سلائی لگا کر سرما لگا لیں۔ جب سرما لگانا شروع کریں تو پہلے رائٹ والی آئی، یعنی جو آپ کی سیدھی آنکھ ہے اس میں لگائیں، اور پھر لیفٹ والی آنکھ میں لگائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ کون سی سائڈ سے شروع کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ ہاں، سیدھے ہاتھ سے، سیدھی سائڈ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اب جب ہم سرما لگا رہے ہیں تو سنت کی نیت سے سرما لگا رہے ہیں تو کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ سیدھی سائڈ سے، سیدھی آنکھ میں سب سے پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو لیفٹ والی آنکھ ہے اس میں سرما لگا لیں گے۔ سرما لگانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم متعنی بالسمعی والبصری۔ اللہ، سارے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم متعنی، تا کے نیچے زیر ہے، نون کے نیچے بھی زیر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر سکون ہے جزا میں، متعنی، اللہم متعنی بالسمعی والبصری۔ تو یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں اور یہ دعا پڑھیں تو اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے پیارے بچوں، سوئیں تو سونے سے پہلے سرما لگا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نظریں بھی تیز ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو سنت کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ سنت کی نیت سے لگائیں، نیت یہ نہ ہو کہ میری نظریں تیز ہوں گی تو یوں ہوگا تو وہ ہوگا، پلکیں جو ہے وہ گھنی ہو جائیں گی، نہیں۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا، تو اس کی برکتیں پھر ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہے، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، یہاں پر آپ کو 2 بورڈز نظر آ رہے ہیں۔ ایک بورڈ وہ ہے کہ جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بورڈ وہ ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بالکل بلینک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے الفاظ کو جوڑنا ہے، یہاں پر یہ الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیں جملے چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے الفاظ کو جوڑنا ہے اور خوبصورت سے جملہ کمپلیٹ کر کے مارکر ہم آپ کو دیں گے، آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر اس کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ چلیں آپ جی، آپ نام بتائیں گے اپنا؟ محمد زین۔ محمد زین۔ زین بھائی کر لیں گے آپ؟ چلیں، آپ مائک مجھے دیں گے اور مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں زین بھائی کیا لکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، روزانہ ایک پارہ نہیں تو کم از کم آدھا پارہ نہیں تو جس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک پاؤ ایک ربو، وہ پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم ایک صفحہ تو پڑھ لینا چاہیے، ایک صفحہ تو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں زین بھائی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جی زین بھائی، آپ نے جملہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، یہاں تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد مارکر آپ مجھے دیجیے گا۔ جی، آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے؟ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، بات تو بالکل درست ہے آپ کی۔ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں ذرا بتائیں گے آپ؟ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ جی، قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ زین بھائی، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے زین بھائی، قرآن پاک عربی زبان میں ہے، بالکل آپ نے درست یہ لائن لکھی ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی سے اب کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آ جائیں۔ آپ سے آج ہم نے کچھ پیاری پیاری باتیں بھی سیکھی ہیں، اور مائک تو آپ کے لگا ہوا ہی آلریڈی۔
چلیں نام بتائیں گے اپنا؟ محمد اذہان رضا. محمد اذہان رضا. اذہان بھائی کر لیں گے آپ تو، مجھے امید ہے آپ سے ہیں. چلیں مار کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں اذہان رضا بھائی ہمیں کیا خوبصورت سا جملہ دیتے ہیں. اذہان رضا بھائی نے اور فہد بھائی نے کچھ گفتگو کی تھی. کس ٹاپک پر گفتگو کی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ جانوروں سے اچھا برتاؤ کرنا. جانوروں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جانوروں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اذہان بھائی ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4. ماشاء اللہ جی کمپلیٹ کر لیا ہے اذہان رضا بھائی نے. جی اذہان بھائی تھوڑا سا یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. عربی زبان جنتی زبان ہے. عربی زبان جنتی زبان ہے، یعنی کہ جنتی عربی زبان بولا کریں گے. ایسا ہی ہے. چلیں یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ بتائیے گا. عربی زبان جنتی زبان ہے. عربی زبان جنتی زبان ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اذہان رضا بھائی. عربی زبان جو ہے وہ جنتی زبان ہے اور جنت میں جو بھی جائے گا وہ عربی بولے گا. ہاں جی عربی بولے گا. اب آپ سوچ رہے ہو کہ ہماری تو زبان ہی کچھ اور ہے تو ہم عربی کیسے بولیں گے. تو جنت میں جو بھی جائے گا آٹومیٹک اس کو عربی آ جائے گی اور وہ عربی میں ہی آپس میں جنتی آپس میں عربی میں ہی بات چیت کر رہے ہوں گے. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خوبصورت سا جملہ آپ نے لکھا ہے. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور کڈز مدنی چینل کی اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی بچوں کا مدنی چینل.